أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اب ہم ان کی خبر بالکل صحیح طور پر تیرے پاس بیان کرتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر حقیقی ایمان لائے تھے اور انہیں ہم نے ہدایت میں اور بھی بڑھا دیا تھا، اور جب وہ اپنے وطن سے نکلنے کے لیے اٹھے تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ تب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بھی رب ہے، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کو ہرگز کبھی نہیں پکاریں گے، ورنہ ہم ایک حق سے دور بات کہنے والے ہوں گے۔ ان لوگوں یعنی ہماری قوم نے اس معبود برحق کو چھوڑ کر اپنے لیے اور معبود بنا لیے ہیں، اور وہ ان کے ثبوت میں کوئی روشن دلیل کیوں نہیں لاتے؟ پھر وہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اور اس وقت جبکہ تم نے ان سے اور اللہ کے سوا جس چیز کی بھی وہ پرستش کرتے ہیں اس سے کنارہ کشی کر لی ہے، تو اب تم اس وسیع پہاڑی پناہگاہ میں بیٹھے رہو۔ ایسا کرو گے تو تمہارا رب اپنی رحمت کی کوئی راہ تمہارے لیے کھول دے گا اور تمہارے لیے تمہارے اس معاملے میں کوئی سہولت کا سامان مہیا کر دے گا۔ اور اے مخاطب، تو سورج کو دیکھتا ہے کہ جب وہ چڑھتا ہے تو ان کی وسیع جائے پناہ سے دائیں طرف ہٹ کے گزرتا ہے، اور جب وہ ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کو ہٹ کر گزرتا ہے، اور وہ اس غار کے اندر ایک فراخ جگہ میں رہتے ہیں۔ یہ بات اللہ کی نصرت کے نشانوں میں سے ایک نشان ہے۔ جسے اللہ ہدایت کا راستہ دکھائے وہی ہدایت پر ہوتا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے اس کا تو کبھی کوئی دوست اور رہنما نہیں پائے گا۔ یہ آیات اصحاب کہف کے متعلق ہیں۔ کل کے رکوع میں یہ بتایا گیا تھا کہ اصحاب کہف سے یہ آیات شروع ہوتی ہیں۔ کل جو ذکر ہوا تھا وہ ان قوموں کا ذکر ہوا تھا جو دجال کہلاتی ہیں، اور اس حوالے سے جو قومیں دجال کہلاتی ہیں ان کو کس طرح اللہ تعالیٰ مغلوب کرے گا، اور خدا تعالیٰ اپنے نیک اور صالح عمل کرنے والوں کو کس طرح غالب کرے گا، اس کی مثال دیتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ اصحاب کہف کی مثال دیتا ہے، اور فرمایا کہ تو ان کو عجب خیال کرتا ہے۔ اور یہاں جس رکوع سے آج ہم نے شروع کرنا ہے اس میں فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم اصل میں بتاتے ہیں حقیقی طور پر کہ ان کا واقعہ تھا کیا۔ جہاں تک اصحاب کہف کا تعلق ہے اس بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں، اور اس سے پہلے عیسائیت کے اندر بھی اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ وہ آراء ایسی ہیں جو پورے طور پر صحیح ان کو قرار نہیں دیا جا سکتا،
اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اصل واقعات کیا ہیں یہ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب تک جو قصے کہانیاں مشہور ہیں وہ حقیقت نہیں ہیں، ان میں بہت ساری باتیں من گھڑت ہیں اور اپنی طرف سے ڈال دی گئی ہیں۔ میں اس تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کہ مختلف مفسرین نے یا مسیحی جو مصنفین ہیں انہوں نے کیا کہانیاں بیان کی ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے ان کی کیا تشریح بیان فرمائی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تحقیق فرمائی اس میں آپ نے مختلف مسیحی کتب اور اس کے علاوہ دوسری کتابیں دیکھیں اور انسائکلوپیڈیا کے حوالے سے قرآن کریم کی پھر ان آیات کے اوپر غور کیا، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف دراصل حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ابتدائی اصحاب تھے جو ابتدا میں آپ پر ایمان لائے تھے۔ جب آپ کو صلیب دی گئی اس کے بعد آپ ہجرت کر گئے، اور آپ کے جو حواری تھے وہ بعد میں انہوں نے تبلیغ کا کام جاری رکھا، اور کچھ لوگ جو ایمان لائے ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو اس دوران پھر وہ بھی مختلف علاقوں میں ہجرت کر گئے، ان میں سے کچھ لوگ یقینی طور پہ روم میں بھی آئے، اور روم میں جب یہ لوگ آئے ہیں اور یہاں پہ بھی انہوں نے اپنا تبلیغی مشن جاری رکھا تو یہاں ان کے اوپر ظلم اور زیادہ بڑھ گئے، اور جب ظلم بڑھ گئے تو اس میں ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ شرک کریں، کیونکہ روم میں اس وقت بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور انہیں بھی کہا جاتا تھا کہ اپنا اصل عقیدہ چھوڑ دو اور بتوں کی پوجا کرو، بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ابتدائی ایمان لانے والے یہ موحد تھے، ایک خدا کے اوپر ایمان رکھتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے تھے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک نبی اور خدا کی طرف سے ایک نجات دہندہ قرار دیتے تھے، اور خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے پھر ان کے اوپر ظلم بڑھتے گئے، اور جب رومی حکومت کے ظلم اور زیادہ بڑھ گئے تو ان کو مجبوراً پھر دور دراز جو غاریں تھیں قبرستانوں وغیرہ میں وہاں جا کے ان کو پناہ لینی پڑی۔ تو بادشاہ نیرو کے دور میں ان کے اوپر ظلم کا آغاز ہوا، بلکہ یعنی جس کو جو شدت اختیار کی وہ اس کے دور میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ڈیسیوس ایک بادشاہ آیا، تو اس کے دور میں باقاعدہ قوانین مقرر کر دیے گئے، باقاعدہ قانون بنا دیے گئے کہ اگر یہ بتوں کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے اور اپنا دین نہیں چھوڑیں گے تو یہ ان کو سزائیں دی جائیں گی، اور بہت ہی دردناک سزائیں ان کے اندر شامل تھیں۔ چنانچہ جب ان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے تھے تو پھر یہ جا کے ان غاروں میں جو انہوں نے بنا لی تھیں وہاں پناہ لے لیا کرتے تھے، اور پھر جب حالات بہتر ہوتے تھے وہاں سے پھر نکل کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ اس طرح یہ جو عرصہ ہے تقریباً 300 سال کا عرصہ بنتا ہے، جس میں یہ اسی طرح انہوں نے گزارا کہ جب حالات ٹھیک ہوئے تو باہر آ گئے، جب حالات خراب ہوتے تھے تو باہر پھر وہاں ان غاروں کے اندر چلے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد گالیس نام کا ایک بادشاہ آیا۔ جب وہ مرنے لگا تو اس کو اس بات کا خیال آیا کہ ہم ان لوگوں کے اوپر بہت ظلم کر رہے ہیں، تو اس نے پھر مرتے ہوئے یہ قوانین ختم کر دیے۔ یہ 311 عیسوی کا واقعہ ہے، اور جب اس نے یہ قوانین ختم کیے تو ان کو کچھ سکون آیا، کچھ ریلیف ملی، اور اس کے بعد پھر 337 عیسوی میں قسطنطین بادشاہ جو روم کا تھا وہ عیسائی ہو گیا، اور اس کے عیسائی ہونے کے بعد پھر ان کو بالکل سکون ہو گیا، اور پھر یہ کھل کے تبلیغ بھی کر سکتے تھے، اور وہ قوانین بھی ٹوٹل ختم ہو گئے تھے، اور ان کے اوپر ظلم اور ستم کا زمانہ وہ بھی ختم ہو گیا، اور اس کے بعد عیسائیت بڑی تیزی کے ساتھ پھر پھیلی ہے۔ تو گیا ابتدائی طور پر پہلے 300 سال جو عیسائیت کے اوپر گزرے ہیں، عیسائیت کے ماننے والوں پر، وہ بہت مصیبت کے سال تھے، اور ان دوروں میں یہ ان غاروں کے اندر رہے ہیں۔ اور غاریں بھی اس طرح کی ہوتی تھیں کیونکہ ان کا پیچھا کیا جاتا تھا، تو ایک غار میں جاتے تھے، کمرہ نما وہ کھود لیتے تھے، کمرہ بنا لیتے تھے، پھر اس کے چاروں طرف سرنگیں بناتے تھے، اور سرنگیں بنا کے 3 طرف سے وہ سرنگیں اندر جا کے بند ہو جاتی تھی، جیسے بھول بھلیاں ہوتی ہیں،
وہ ان کو تو پتا ہوتا تھا چوتھی طرح جو سرنگ ہوتی تھی وہ کسی دوسرے کمرے میں جا کے کھلتی تھی، اور جس کمرے میں کھلتی اس کے آگے پھر چاروں طرف سرنگیں بنا دی جاتی، ان میں بھی 3 بند ہوتی اور چوتھی آگے جا کے کھلتی، وہ کسی تیسرے کمرے میں کھلتی، اور پھر چوتھے کمرے میں اس طرح ہوتا یہ تھا کہ جو پیچھا کرنے والے ہوتے تھے وہ غلطی سے ان سرنگوں میں چلے جاتے جو آگے بند ہوتی تھی، لیکن انہوں نے نشان لگائے ہوئے تھے، ان کو چونکہ پتا ہوتا تھا کہ کس طرف رستہ ہے، یہ فوراً جاتے اور پھر آگے جا کے پھر یہ ہوتا کہ نیچے کھود کے نیچے کمرے بنا لیتے تھے، پھر اس سے نیچے کمرے بنا لیتے تھے، پھر دائیں بائیں یہ اس طرح یہ پھیلاؤ۔ آج بھی روم کے اندر جائیں تو کیٹاکومز آف روم آج بھی موجود ہیں، ان میں آثار ان کے موجود ہیں۔ پھر ایک طریقہ کار ان میں یہ تھا کہ کتے پالتے تھے اور کتے رکھتے تھے، کیونکہ کتے میں یہ عادت ہے کہ جب اجنبی کو دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے۔ جب ان کو خطرات ہوتے تھے اس وقت یہ غاروں میں چلے جاتے تھے، جو ہی کتے بھونکتے تھے ان کو پتا چلتا تھا کہ کوئی آ گیا ہے، فوراً یہ سیڑھی لے کے اس میں نیچے اتر جاتے، سیڑھی ہٹا لیتے، پھر اس سے اگلے کمرے میں، پھر اس سے اگلے کمرے میں، اور جو بہت گہرائی میں کمرے ہوتے ہیں، حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خود وہاں گیا ہوں، وہاں چند منٹ ٹھہرنا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ یہ وہاں مستقل نہیں ٹھہرتے تھے، یہ تب تک جب تک کوئی پیچھا کر رہا ہے، لیکن وہ پیچھا کرنے والے بھی زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتے تھے، تو جب وہ چلے جاتے تو یہ فوراً پھر باہر نکل آیا کرتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے 300 سال کا عرصہ یہ گزارا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، یہ اس بات کو کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس مسیح کے ماننے والوں کو جس طرح 300 سال مصیبتوں میں گزارنے پڑے، اس طرح اس مسیح یعنی مسیح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آخر میں مسیح آئے گا، اس کے ماننے والوں پر بھی اصحاب کہف والے حالات آئیں گے اور ان کو بھی اسی طرح تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تیسری صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ دیں گے۔ تو بہرحال یہ کب تک چلتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ لازمی نہیں کہ 300 سال پورے ہوں، یہ خدا تعالیٰ کے کام ہیں، جب تک وہ چاہے گا جب ہم انشاءاللہ قربانی دیتے رہیں گے جس طرح ان لوگوں نے قربانی دی، اور جب چاہے گا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے گا، لیکن وہ ہمیں مٹنے نہیں دے گا، نہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کبھی کسی نبی کے پیروکاروں کو مٹنے دیا ہے۔ ہاں تکلیفیں ضرور ہیں، وہ ہر نبی کے پیروکاروں پہ آتی رہی ہیں، وہ ہم پہ بھی آئیں گی، اور اصحاب کہف کا واقعہ بتا رہا ہے کہ آنے والے مسیح کے اوپر جو ایمان لانے والے ہوں گے ان کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور آج ہم بالکل انہی حالات کا سامنا کر رہے ہیں جو قرآن کریم نے ان کے حالات بیان فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ ہم تمہارے اوپر حق کے ساتھ تیرے اوپر یہ خبر پڑھتے ہیں کہ ان کا واقعہ تھا، وہ کون لوگ تھے، کیا کرتے تھے۔ فرمایا انہم فتیۃ، کہ وہ چند نوجوان تھے، یعنی جو نوجوانوں کی ایک جماعت تھی، آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لائی تھی، وزدناہم ھدی، اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور بھی بڑھا دیا تھا۔ فتیۃ نوجوان، فتن کو کہتے ہیں، اور فتن اس کے یعنی فتیۃ اس کی جمع ہے، فتن نوجوان کے بھی معنی ہیں، اور فتن کا مطلب شریف آدمی، اور فتن کا ایک مطلب سخی انسان جو دوسرے لوگوں کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایسے نوجوان تھے جو نہایت شریف النفس تھے اور دوسروں کے لیے اپنے مال خرچ کرنے والے تھے، چندے دینے والے تھے، ایسے لوگوں کی یہ جماعت تھی۔ اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ انبیاء پر ایمان لانے والے جو ابتدا میں ایمان لانے والے ہوتے ہیں ان کی اکثریت یعنی زیادہ تر لوگ وہ نوجوانوں میں سے ہی ہوتے ہیں، گو کہ دوسرے بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن زیادہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ نوجوان ہی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے جو آپ سے 2-2.5 سال چھوٹے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6-7 سال اندازاً آپ سے چھوٹے تھے، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عمر بھی آپ سے بہت چھوٹی تھی، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئیں،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 29 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے. لیکن یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خلفاء کی حالت ہے، اور باقی صحابہ میں بھی جو اکثریت تھی وہ نوجوانوں کی تھی. پھر اللہ فرماتا ہے کہ آمنوا بربہم، وہ ایسے نوجوان تھے جو شریف تھے، ایمان رکھنے والے تھے، ان کے دلوں کے اندر ایمان تھا. نتیجہ کیا ہوا؟ فزدناہم ھدی، ہم نے ان کو اس ہدایت میں اور بھی بڑھا دیا. جو انسان جو کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی میں اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے ان کو بیماری میں بڑھا دیتا ہے، جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے ان کو ایمان میں بڑھا دیتا ہے. تو یہ خدا تعالیٰ کا فرمانا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں بڑھایا، یہ بتاتا ہے کہ وہ نہایت خدا تعالیٰ سے تعلق رکھنے والے تھے، تعلق باللہ پر یقین رکھتے تھے اور عبادت گزار نوجوان تھے. اور یہی خدا تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے، خدا کے ساتھ تعلق پیدا کرتے رہو گے، عبادت کرتے رہو گے تو ہم تمہیں اس میں اور بھی بڑھا دیں گے. اور دوسری طرف وہ لوگ جو خدا تعالیٰ سے دوری اختیار کرتے ہیں، خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ان کے متعلق بھی فرمایا کہ اے ایمان والو لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا تو پھر اللہ نے بھی ان کو ان کے نفسوں کو بھلا دیا. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو خدا سے دور ہوتے ہیں اور برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر ان کے دلوں میں برائیوں کی محبت بڑھ جاتی ہے اور وہ برائیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو عام برائیاں نظر ہی نہیں آتی. وہ بدکار ہوتے ہیں، بدکاری کو وہ سمجھتے ہیں کہ نارمل سی چیز ہے. لیکن جو نیکی میں بڑھتا ہے اس کے لیے پھر نیکی میں اس طرح ترقی کرتا جاتا ہے کہ چھوٹی موٹی نیکیاں ان کو نیکیاں نظر نہیں آتی، وہ ان کی عادت بن جاتی ہے. وہ اس سے بڑی نیکی کو پھر نیکی سمجھتے ہیں، پھر وہ عادت بن جاتی ہے، پھر اس سے بڑی نیکی کو نیکی سمجھتے ہیں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اضافہ ان کے کرتا چلا جاتا ہے. اور پھر فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا. اب یہاں یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ نوجوان تھے، شریف تھے، چندے دینے والے تھے، سخی تھے، مال خرچ کرتے تھے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء پر ایمان لانے والے نوجوان ہی زیادہ ہوتے ہیں تو ہمیں ہمارے نوجوانوں کو یہ آیات پڑھنی چاہیے، ان کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور خاص طور پہ خدام الاحمدیہ اور لجنہ میں سے بھی جو ینگ ہیں، جو نوجوان ہیں، اگر ان کی اصلاح ہو جائے، وہ ایمان پر پختہ ہو جائیں تو پھر کوئی قوم اس کو شکست نہیں دے سکتی. یہی وجہ ہے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان تنظیموں کے بانی تھے، آپ فرماتے ہیں کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اس لیے نوجوانوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تنظیموں کا کردار بہت بڑھ جاتا ہے، اور خاص طور پہ خدام الاحمدیہ کی تنظیم کا، کہ ہر تنظیم کو اپنی قیام کے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تنظیمیں کس مقصد کے لیے قائم کی تھیں. اگر ہم ان مقاصد کو پیش نظر رکھیں گے اور ان پر عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرماتا رہے گا، ہمیں برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا رہے گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو طاقت عطا کی تھی. رباط طاقت کو کہتے ہیں، قوت کو کہتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ جہاں حکومتیں مخالف ہوں لیکن عوام کچھ ساتھ دیتی ہو تو کچھ نہ کچھ سکون رہتا ہے، اور جہاں عوام مخالف ہو، حکومتیں کچھ حق میں ہوں اور انصاف کرنے والی ہوں، وہاں بھی کچھ نہ کچھ آرام رہتا ہے. لیکن جہاں حکومت نے بھی مخالف قوانین بنا دیے ہوں، عوام بھی مخالف ہو، تو وہاں سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی ہوتا ہی نہیں ان مومنوں کے لیے. اور انبیاء کے ماننے والوں کے ساتھ تو ہوتا ہی ہے کہ عوام بھی مخالف ہوتی ہے، حکومتیں بھی مخالف ہوتی ہیں، اور سوائے خدا تعالیٰ کی ذات کے ان کا کوئی نہیں ہوتا. اور آج ہمارے ساتھ بھی سوائے اللہ کی ذات کے اور کوئی نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو ایسے موقعوں پہ دلوں کو قوت عطا کرتا ہے. وہ قوت عطا نہ کرے تو اس طرح ایمان کی حفاظت کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں. اور جب ان کے اوپر یہ مصیبت کے پہاڑ ٹوٹے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ فقال اذ قاموا فقالوا، جب وہ کھڑے ہوئے، جب وہ اٹھے تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب وہ رب ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی کو معبود نہیں بنائیں گے، نہیں پکاریں گے.
لقد قلنا اذن شططا، اگر اس طرح کہیں تو پھر تو ہم حق سے دور بات کہہ رہے ہیں، یعنی ہمارے دلوں میں تو ایک خدا ہے، اور ان کے ڈر سے ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں زیادہ خدا ہیں، تو جو دل میں ہے وہ ہم تو غلط بیانی کرنے والے ہوں گے، حق سے دور بات کہہ رہے ہوں گے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ تو آج ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کر لو، ہم تمہارے حقوق کی حفاظت کریں گے، تم ہمارے بھائی ہوگے۔ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، کلمہ پڑھنا چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کہو، اپنا کوئی الگ کلمہ بنا لو تو تمہیں تمہارے حقوق مل جائیں گے۔ اذان نہ دو، نمازیں نہ پڑھو، عبادت چھوڑ دو تو تمہیں حقوق مل جائیں گے۔ اب کیا عجیب بات کر رہے ہیں کہ جس خدا کی خاطر ہم ایمان لائے ہیں، جس رسول نے پیش گوئی کی تھی کہ آنے والا مسیح آئے گا، اس پر ایمان لانا، اس تک پہنچنا، اس کی بیعت کرنا، اس تک میرا سلام پہنچانا، ہم اس رسول کی بات کرنا چھوڑ دیں، ہم اس خدا کو چھوڑ دیں، اور صرف اس لیے کہ تم ہمارے حقوق، تم کون ہوتے ہو ہمارے حقوق کی حفاظت کرنے والے؟ ہمارے دلوں کی مضبوطی ہمارا خدا ہے، جو فرما رہا ہے کہ ربطنا علی قلوبہم، جس نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا تھا، وہ آج ہمارے دلوں کو بھی مضبوطی عطا فرما رہا ہے۔ وہی خدا آج ہمارا خدا ہے، وہ خدا بدل تو نہیں گیا۔ جس خدا نے اس وقت ان کی حفاظت کی تھی، تو کیا وہ خدا ہماری حفاظت نہیں کرے گا؟ وہ 100 سال سے تو وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تم کہہ رہے اس خدا کو چھوڑ دیں، اس رسول کو چھوڑ دیں، تو یہ آپ لوگ ہمیں حقوق دیں گے؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے حقوق کے اوپر جو ہمیں ہمارا خدا چھڑوا دے، جو ہم سے ہمارا رسول چھڑوا دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دے، اور خدا واحد سے جو ہمیں دور کر دے۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ خدا جو ہماری زندگی ہے، اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ اس کو چھوڑ دیں؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا کہ ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اسے دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ فرمایا یہ دولت لینے کے لائق ہے، اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے، اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو، یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ ہماری تو زندگی یہ ہے، تو اس زندگی کو چھین کے تم کہہ رہے ہو ہم تمہیں حقوق دیں گے؟ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے حقوق کے اوپر، اس میں ہمارا زندگی کیا ہے؟ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کیا زندگی کا ذوق اگر وہ نہیں ملا، لعنت ہے ایسے جینے پہ گر اس سے ہیں جدا۔ تو اگر ہم خدا سے جدا ہیں تو ہم تمہارے حقوق کو لے کے کیا کریں گے؟ تو آج ہمارا وہی نعرہ ہے جو مسیح موسوی کے ماننے والے اصحاب کہف کا نعرہ تھا کہ ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکاریں گے۔ تو آج مسیح محمدی کے ماننے والوں کا بھی یہی اعلان ہے کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں پکاریں گے۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ کلمہ چھوڑ دو ہم تمہارے حقوق کی حفاظت کریں گے، ہم تمہارے حقوق کے اوپر تھوکتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے حقوق کی حفاظت ہمارا خدا کر رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ اور پھر آگے فرماتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ الہا، کہ ہماری یہ قوم ہے اس نے خدا کو چھوڑ کے اور الہ بنا لیے ہیں، اور معبود بنا لیے ہیں۔ آج دیکھ لیں یہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ کن کے کہنے پہ ہو رہا ہے، اور جو شرفاء بیچارے کوئی اس میں ہمارے حق میں بات کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، تو وہ بھی ان کے بھی اور رب بن جاتے ہیں۔ کبھی کوئی طاقت کہیں سے آ جاتی ہے کہ دوسرے ملکوں کی طاقتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، کہیں اندر کی تنظیموں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، وہ ان لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں جو خدا سے دور لے جانے والے ہیں۔ ان کو خدا کے علاوہ ایک رب بنایا ہوا ہے انہوں نے، ان کا خوف ان کے دلوں میں زیادہ ہے۔ تو فرمایا لولا یاتون علیہ بسلطان بین، کہ یہ اس بات کے اوپر اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے، وہ دلیل کیوں نہیں دیتے؟ تو وہاں بھی دلیل کی بات تھی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ یہاں بھی دلیل کی بات ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل سے بات نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا،
کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر افترا باندھے؟ اگر ہم ان کی بات مان لیں گے تو اللہ پر افترا ہوگا۔ اور پھر ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ یعنی اگر کوئی اللہ کی طرف سے مامور ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ ظالم ہے، وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور اگر وہ دعوے دار سچا ہے، وہ واقعی خدا کی طرف سے ہے، تو پھر اس کا انکار کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے۔ تو یا تو دعویٰ کرنے والا ظالم اور یا پھر اس کا انکار کرنے والے ظالم ہیں۔ تو دونوں میں سے پتہ کیسے چلے گا کہ ظالم کون ہے؟ تو اللہ نے اس کی نشانی بتا دی، فرمایا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، کہ جو ظالم ہوتے ہیں وہ اپنے منصوبوں میں کامیاب نہیں ہوتے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ 130 سال تقریباً ہو گئے ان کو منصوبے باندھتے کہ جماعت کو تباہ کر دیں، برباد کر دیں، لیکن یہ اپنے منصوبوں میں ناکام اور نامراد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جماعت احمدیہ ہے، مسیح محمدی کی جماعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے منصوبے جو وہ پروگرام بناتی ہے اس میں کامیاب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو کیا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے؟ ظالم وہ ہے جو اس مسیح کا انکار کر رہا ہے جس کو خدا نے بھیجا ہے۔ اور اس لیے کہ ہمیں غیر مسلم قرار دیے ہوئے کتنے سال، یعنی 74 میں انہوں نے ہمیں غیر مسلم قرار دیا تھا، یہ تقریباً 46 سال ہو گئے ہیں، اور 46 سال میں غیر مسلم قرار دیا، کام نہیں بنا، پھر پابندیاں لگائیں، کام نہیں بنا، پھر سزائیں رکھ دیں، کام نہیں بنا۔ اور آج اتفاق سے گزشتہ دنوں میں ایک بات چل رہی تھی کہ جی کمیشن میں احمدیوں کو رکھا جائے، پھر یہ کہ جی، اور اس سے جو ہمیں اس کمیشن سے غرض ہی کوئی نہیں، ہم تو حکومتوں پہ یعنی اس طرف جانے والے لوگ ہی نہیں ہیں، ہم تو خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ لیکن جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب یہ معاملہ اٹھا تو وہی علماء، وہی وزراء، وہی اینکر، وہی سارے لوگ جو دیکھتے آ رہے ہیں کہ 46 سال سے تو، یعنی ویسے تو پورے 130 سال سے ظلم ڈھا رہے ہو، لیکن 46 سال سے غیر مسلم قرار دے کے تم نے قانون بنا کے بھی دیکھ لیا، لیکن آج تم نے یہ جب قانون بنانے کی کوشش کی، یہ دراصل خدا نے ان کے منہ سے نکلوایا کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے، یہ سب نے تسلیم کیا کہ اس کمیشن میں احمدیوں کو نہیں رکھنا۔ کیوں نہیں رکھنا؟ کہ یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے، ان کا معاملہ باقی غیر مسلموں سے اور ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیں پھر ٹھیک ہے، جب یہ تسلیم نہیں کرتے تو ان کو اس کمیشن کا ممبر نہیں بنایا جا سکتا۔ گویا انہوں نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ اصحاب کہف کی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام بھی آج تک اپنے عقیدے کے اوپر قائم ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور تم نے قانون بنا کے، دکھ دے کے، تکلیفیں دے کے اور ہر قسم کے ظلم اور ستم ڈھا کے دیکھ لیا ہے، اور تم آج اپنے منہ سے یہ تسلیم کر رہے ہو کہ احمدیوں نے اپنے آپ کو ہماری بات تسلیم نہیں کی، اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم نہیں کیا، خدا کے علاوہ کسی کو رب انہوں نے نہیں مانا، اور یہی تمہاری ناکامی ہے۔ اور خدا یہی فرما رہا ہے کہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ ناکامی جو ہوتی ہے وہ غلط لوگوں کی ہوتی ہے، جو سچا ہوتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں۔ پھر اگلی آیت بتا رہی ہے کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ جب تم ان سے الگ ہو گئے ہو، انہوں نے تمہارا بائیکاٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے تم الگ ہو جاؤ، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہارے لیے فراخی کے سامان پیدا کر دے گا۔ تو اب دیکھ لیں جہاں جہاں ہجرتیں ہوئی ہیں، ہجرتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے فراخیاں عطا فرمائی ہیں۔ آج جماعت احمدیہ کے لیے بھی فراخی کا یہ سامان خدا نے پیدا فرما دیا ہے، لیکن ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم اصحاب کہف کے بالکل مثیل ہیں۔ جس طرح مسیح موسوی کے ماننے والوں کو یہ دکھ اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق آج ہمیں بھی یہ دکھ اور تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے کہ یہ تکلیف تو ہے، لیکن اس تکلیف کے پیچھے کامیابی ہے،
اگر ہمیں کامیابی ملے گی تو صرف اور صرف اس صورت میں ملے گی کہ ہم یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہیں، لیکن اپنے خدا کا دامن نہ چھوڑیں، اپنے رسول کا دامن یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دامن نہ چھوڑیں، اور مسیح محمدی علیہ السلام کا دامن نہ چھوڑیں، اور خلافت کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت عطا فرمائے اور اپنے اس کام میں، اپنی اس اطاعت میں کامیابی کا عمرانی کے ساتھ وہ تمام برکتیں ہمیں عطا فرمائے جو خدا تعالیٰ نے اس دور میں مسیح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ کی ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔